أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے: میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان دونوں سے متمسک رہو، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والی ہیں۔ حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس حوض کوثر تک آئیں گی۔ عزیزان گرامی، اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ ثقلین کا مطلب ہوتا ہے دو وزنی چیزیں، دو گراں قدر چیزیں۔ پیغمبر صاف صاف یہ فرما کر رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ نہیں فرما رہے کہ انی جاعلن، میں بنا کے نہیں جا رہا ہوں، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رسول کے پیغام کو سمجھو، رسول کی تعلیمات کو سمجھو، رسول کے اقوال کو سمجھو۔ رسول صاف صاف یہ بتلا رہے ہیں کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنا کر نہیں جا رہا ہوں۔ جب نبی نہیں بنا سکتے تو ہم اور آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنا کر نہیں جا رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ہم وزن ہے، ہم پلہ ہے، بڑی وزنی چیز ہے۔ یہ دونوں ثقل ہے، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں سے متمسک رہنا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو میرے بعد گمراہ نہ ہو
پیغمبر پر ایمان لانا یہ آسان کام ہے، پیغمبر کی باتوں کو سمجھ جانا بڑا مشکل کام ہے۔ ساتھ رہنے والے، کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے، جاننے والے، دیکھنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن پیغمبر کی بات کتنے سمجھ رہے ہیں، باتوں پر عمل کتنا کر رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں سب شامل نہیں ہیں۔ ورنہ پیغمبر نے صاف صاف کہا ہے کہ میرے بعد اگر یہ چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے تمسک ضروری ہے۔ سنا تو سب نے ہے، قول رسول سب نے سنا ہے، زبان رسول سے سب نے سنا ہے، اس زبان رسول کو عملی جامہ کس نے پہنایا؟ کون ایمان لایا؟ کون مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے؟ رسول صاف صاف فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر یہ چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو حدیث پیغمبر میں صاف یہ ہے کہ میرے بعد گمراہیاں آنے والی ہے۔ اگر ہمارا کلمہ پڑھا ہے تو مجھے تمہارا بڑا خیال ہے کہ جس کی ہدایت کے لیے میں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، جن کی ہدایت کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جن کی ہدایت کے لیے میں نے اتنے امتحانات دیے ہیں، جن کی امتحانات کے لیے میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کو میں اتنی آسانی سے گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ میرا کام بچا لے جانا ہے، میرا کام بتانا ہے، میرا کام ہدایت پہ ثابت قدم رکھنا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے بعد گمراہیاں آنے والی ہیں، اگر یہ چاہتی ہو کہ گمراہ نہ ہو تو قرآن اور اہل بیت سے تمسک ضروری ہے۔ اور یہ قرآن اور اہل بیت ہمارے جدا کرنے سے جدا نہیں ہوگا، ہمارے جدا کرنے سے قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی۔ یہ مسلمان چاہے جتنا سوچ لے کہ فلاں نے اہل بیت کو لے لیا اور ہم نے قرآن کو لے لیا، ان کا اہل بیت ہو گئے اور ہمارا قرآن ہو گیا، یہ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اہل بیت لے لیا، انہوں نے قرآن لے لیا، انہوں نے قرآن لیا اور ہم نے اہل بیت لیا۔ یہ قرآن اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لن یفترقا، ان دونوں میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اگر پیغمبر کے اس قول کو دیکھنا ہے، عملی جامہ میں دیکھنا ہے، تو کربلا کے میدان میں حسین نوک نیزہ پر بھی قرآن سنا رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں جہاں اہل بیت ہے وہی قرآن ہے۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ جدائی نہیں ہو سکتی، انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا، اور یہیں سے حسین کی عظمت کو بھی سمجھ لیں۔ دنیا کا ہر انسان قرآن اگر پڑھنا چاہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ سیکھنا پڑتا ہے، کسی کے سامنے جا کر سیکھنا پڑتا ہے، اور جب سیکھ گئے تب وہ پڑھتا ہے۔ اور کب تک پڑھتا ہے؟ جب تک سر اور تن میں جدائی نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، جب تک جسم سے روح کا رشتہ ہے تب تک وہ پڑھ سکتا ہے۔
اب وہ چاہے انسان ہو پڑھنے والا، چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، چاہے متقی ہو، چاہے قاری ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے جو بھی ہو پڑھنے والا، اسے پہلے سیکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ قرآن پڑھتا ہے۔ کب تک پڑھے گا؟ جب تک اس کے جسم میں روح ہے، تب تک۔ اور یہ روح نکل گئی تو نہیں پڑھ پائے گا۔ اتنا سب مانتے ہیں؟ سب کی سمجھ میں آیا؟ یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے، مشاہدہ ہے کہ سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے۔ جب تک روح ہے تب تک پڑھ سکتے ہیں۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب اتنا اور سوچ لو کہ تم وہ ہو جو قرآن سیکھنے کے بعد تب پڑھتے ہو، نازل ہونے کے بعد تب پڑھتے ہو، روح جس میں ہے تب پڑھتے ہو۔ سلام کرو حسین کے والد علی مرتضیٰ کو، جس نے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے بعد قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ کے دکھلا رہا ہے۔ تم اور ہو، علی اور ہیں۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ اسی علی کے لال کو اگر کربلا کے میدان میں دیکھنا ہے، لاش حسین کربلا میں ہے، سر نو کے نیزہ پہ ہے، حسین تلاوت کر کے بتلا رہے ہیں۔ تم اس وقت تک تلاوت کر سکتے ہو جب تک جسم سے سر لگا ہوگا، جسم میں روح ہوگی۔ اب تم سمجھ لو تم کون ہو، حسین کون ہے۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ نہ علی کا مقابلہ، نہ حسین کا مقابلہ۔ باپ قرآن نازل ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہے اور بیٹا سر جدا ہو جانے کے بعد پڑھ رہا ہے۔ گویا باپ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان اور ہیں جو قرآن سیکھنے کے محتاج ہیں، نازل ہونے کے محتاج ہیں، پڑھنے کے محتاج ہیں، لیکن ہمارا گھرانہ، ہمارا شجرہ، ہمارا حسب، ہماری آل، ہماری ذریت، وہ ذریت ہے جہاں محتاجگی نہیں ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ کوئی چاہے جتنا کوشش کر لے، جدائی نہیں ہو سکتی۔ پہلا فارمولہ یہ ہے کہ رسول نے جو کہا ہے وہی ہوگا۔ رسول اللہ نے فرما دیا لن یفترقا، اس میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی، تو اب اس میں جدائی نہیں ہوگی۔ یہ پہلا فارمولہ ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھنا ہے۔ اور ہم عزاداری کے ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ غم حسین منانے کے لیے یکجا ہو چکے ہیں۔ دوپہر میں مجلس کہیں اور تھی، شام میں کہیں اور تھی، اس وقت کہیں اور ہے۔ آپ نے ہر جگہ شرکت کی۔ یہ جگہ جگہ مجلسوں کے اہتمام یا عزاداری کے اہتمام، یہ تمنائے زہرا ہے، یہ آرزوئے امام ہے، یہ دعائے امام ہے، جس کا عملی ثبوت ہم عزادار ہیں۔ محرم کا چاند نمودار ہوا، ہر جگہ فرش عزا بچ گئی۔
ہر جگہ امام بارگاہ سجا دی گئی، اذا خانے سجا دیے گئے، لباس تبدیل کر دیے گئے، طور طریقے بدل دیے گئے۔ یہ کیوں؟ یہ دعائے امام ہے۔ دیکھیں، اہل بیت کے کلمات اگرچہ وقتی طور پر ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن امام کے کلمات پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اگرچہ وقتی طور پہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن امام جو کہیں گے وہی ہوگا اور ہمیشہ ہوگا۔ وہ ہادی ہیں، وہ رہنما ہیں، ان کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے، ان کا کام راہ راست پہ لانا ہے، ان کا کام اللہ سے ملانا ہے، ان کا کام لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ وہ جو کہیں گے وہی ہوگا، اگرچہ ہمیں وقتی طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ امام کے اقوال، امام کی احادیث، امام کی سیرت، امام کی تعلیمات ہم سنیں، فوراً زبان نہیں کھولنا چاہیے، اعتراض تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اہل بیت کے کسی بھی فعل پر، کسی بھی قول پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جگہ جگہ عزاداری، یہ جگہ جگہ فرش عزا، یہ جگہ جگہ غم حسین، یہ جگہ جگہ یاد حسین، یہ جگہ جگہ عزا خانے، یہ دعائے امام ہے۔ امام کا چاہنے والا امام کے ساتھ تھا۔ امام کی سواری ایک ایسے علاقے سے گزری جہاں پر کوئی بھی امام کا چاہنے والا نہیں تھا۔ امام نے اپنے چاہنے والوں سے پوچھا، صحابیوں سے پوچھا جو ساتھ ہی تھے، پوچھا ہم کس علاقے میں ہیں؟ امام کو سب معلوم ہے۔ ہمارا ایمان، عقیدہ، بنیاد یہ ہے کہ امام عالم الغیب ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے، ہادی من اللہ ہوتا ہے اور عالم الغیب ہوتا ہے۔ اسے دنیا میں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی پڑھا نہیں سکتا، وہ ہدایت دینے والا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم۔ معصوم کا مطلب اس سے کوئی بھی مسٹیک نہیں ہو سکتی، اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے کہ کوئی سکھائے تو انہیں سمجھ میں آئے، نہیں۔ امام کا کام ہدایت کرنا ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ رسول فرما رہے ہیں نا، انی تارکم، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں بنا کے نہیں جا رہا ہوں۔ تو ہدایت دینے کی ذمہ داری ان کی خدا کی طرف سے ہے۔ خدا نے انہیں ہادی بنایا ہے، خدا نے انہیں معصوم بنایا ہے، خدا نے انہیں عالم الغیب بنایا ہے، سب معلوم ہے۔ لیکن امام ہم تک میسج پہنچانے کے لیے طریقے اپناتے ہیں۔ کون کیسے سمجھے گا؟ حالات، مشاہدات، تعلیمات، سیرت۔ امام ایک علاقے سے گزر رہے تھے، ساتھی ساتھ میں تھے، صحابی ساتھ میں تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہم کس علاقے سے گزر رہے ہیں؟ کہا مولا یہاں سے جلدی نکل چلیے، یہاں کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، کوئی بھی یہاں آپ کا چاہنے والا نہیں ہے۔ امام نے کہا تھوڑی دیر رکتے ہیں، لا وضو کریں، نماز پڑھیں۔ امام نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی۔ دیکھیں، نماز کے بعد دعا بڑی عظیم شے ہے۔ نماز کے بعد ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے۔ دعا عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، ہم سے مانگو ہم قبول کریں گے، اور اگر تم نے
اکڑ دکھلائی ہم نہیں مانگیں گے، تو تم ہماری عبادت سے منہ موڑ رہے ہو۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد دعا نہیں مانگ رہے ہیں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ جو اس نے نماز پڑھی ہے اس کے منہ پہ مار دو، اس کی نماز کی ضرورت ہمیں نہیں۔ کیوں؟ کہ نماز پڑھی اس نے کچھ مانگا نہیں۔ یہیں سے عظمت دعا بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بارگاہ خداوندی میں مانگنا کیوں ضروری ہے، تاکہ احساس رہے کہ دنیا میں اگر کسی سے مانگو، ایک مرتبہ مانگو دے دے گا، دوسری مرتبہ مانگو تو شرما کے دے دے گا، تیسری مرتبہ مانگنے جاؤ گے تو راستہ بدل دے گا کہ بار بار آ جاتے ہو۔ تو دنیا میں اگر ہم مانگنے گئے تو ہمیں شرمندگی محسوس کرنا پڑے گی کہ جناب ہے نہیں بعد میں آئیے گا، یا یہ کہ کب تک دیتے رہیں۔ تو یہیں سے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ دنیا والوں سے اگر مانگو گے تو کبھی نامراد کر دیے جاؤ گے، خدا سے مانگو گے تو ہر وقت دے دیا جائے گا۔ دنیا والے سے اگر مانگ لو تو برا لگتا ہے، خدا سے اگر نہیں مانگتے تو برا لگتا ہے۔ صلوات بر محمد علی محمد۔ تو دعا اتنی عظیم ہے کہ نماز ہم نے اگر پڑھی اور دعا نہیں مانگی تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو، ہمیں اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کبھی بھی نماز پڑھ کے بغیر دعا کے نہ جائیے گا، ورنہ آپ یہ سمجھیں گے ہم نے مغربین پڑھ لی ہے، آپ یہ سمجھیں گے ہم نے ظہرین پڑھ لی ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ نماز فجر ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن یہ آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ نماز پڑھا ہے تو اس کی بارگاہ میں مانگو، اس کی بارگاہ ہر وقت کھلی ہوئی ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، مانگو، دے گا۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے مانگا، ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نواز ہی نہیں رہا ہے۔ نہیں، کبھی وہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کبھی وہ تھوڑے دیر کے بعد قبول کرتا ہے، اور کبھی وہ جو ہے ٹال دیتا ہے کہ ابھی تو تم مانگ رہے ہو لیکن تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تمہیں اپنے بارے میں غور و فکر ہی نہیں ہے کہ تمہیں کسی کی محبت تمہارے دل میں جاگی تو فوراً دعا دینے لگے، سب کچھ نوازنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کسی سے تھوڑی سی لڑائی کیا ہو گئی تو بد دعا کے کلمات کی قطار لگ گئی، تو اگر اللہ فوراً قبول کر لے تو تم تو منٹوں میں نواز بھی دیتے ہو اور لمحوں میں جو ہے اسے بگاڑ بھی دیتے ہو۔ تو یہ خدا حکیم ہے، وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ کب ہمیں دینا ہے۔ تو کبھی کبھی ہماری دعا فوراً نہیں قبول ہوتی، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مانگتے رہو۔ آخرت میں جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہاں ہم دیکھیں گے ہمارے نامہ اعمال کا ٹیلا بنا ہوا ہے۔ ہم کہیں گے پروردگار یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال اتنے ہیں کہ پہاڑ بن گئے، یہ کیا ہے، ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں۔ آواز آئے گی تم نے دعا مانگی تھی، ہم نے نہیں قبول کیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں یہ دیا ہے۔ تب بندہ افسوس کرے گا، اے کاش
میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ کیوں؟ اگر ہم مانگ رہے ہیں نہیں قبول ہو رہی ہے تو پروردگار اس کے عوض میں ہمیں آخرت میں اتنا دے رہا ہے۔ تو انسان آرزو کرے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو مانگنا ضروری ہے۔ نماز کے بعد دعا مانگو، تسبیح کے بعد دعا مانگو، قرأت قرآن کے بعد دعا مانگو، تلاوت کے بعد دعا مانگو، نبی کو سلام کرو تو دعا مانگو، نبی کی یاد آئے تو دعا مانگو، ماں باپ کو دیکھو تو دعا مانگو۔ دیکھیں کچھ مراحل وہ ہیں کہ جہاں پر ہماری دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ والدین کو دیکھ کر خوش ہوئیے، والدین کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوئیے، خوش، یہ ثواب ہے، یہ ایک حج کا ثواب ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں تو یہ ایک حج کا ثواب ہے۔ چاہنے والوں نے کہا مولا کتنی بار، کہا یہ دنیا کا دربار نہیں ہے کہ جہاں آفر ختم ہو جاتے ہیں، یہ خدا کا آفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے کتنی نگاہ والدین پہ ڈالتے ہو، ہر نگاہ پہ ایک ایک حج ہے۔ تو امام نے نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی۔ وہ دعا جو ہے ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آئی، چاہنے والوں کی سمجھ میں وہ دعا نہیں آئی۔ ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ اہل بیت کی تعلیمات، اقوال، احادیث بعض دفعہ فوراً سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ چاہنے والے حیران ہو گئے، مولا کو ہم نے بتایا ہے یہ شہر آپ کے چاہنے والوں کا نہیں ہے، اس میں کوئی بھی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، کوئی بھی محب نہیں ہے، اور آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس بستی کے لوگوں کو یکجا رکھنا، ایک جگہ رکھنا، یہ منتشر نہ ہونے پائیں، یہ ایک دوسرے سے دور نہ ہونے پائیں۔ یہ دعا کیسی ہے؟ چاہنے والے نے کہا مولا یہاں پہ کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ مل کے رہیں، ایک ساتھ رہیں، یہ اپنے ہی وطن میں رہیں، دور نہ ہوں، الگ نہ ہوں، یہ غریب الدیار نہ ہوں، یہ غریب الوطن نہ ہوں، یہ ایک ہی جگہ ہوں۔ کہا ہاں دعا کی ہے۔ سواری چلی، دوسرے بستی میں مولا کی سواری پہنچی، کہا یہ کس کی بستی ہے؟ کہا مولا سب آپ کے چاہنے والے ہیں، یہاں آپ کے ماننے والے ہیں۔ امام نے یہاں بھی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی، پروردگار اس بستی کے مکینوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے، انہیں غریب الوطن کر دے، انہیں غریب الدیار کر دے، انہیں ایک دوسرے سے دور کر دے، یہ دنیا میں پھیل جائیں، یہ الگ الگ ہو جائیں۔ چاہنے والا حیران، مولا وہاں غیروں کی بستی تھی، وہاں دعا ہوئی کہ یہ ایک جگہ رہیں، یہ چاہنے والوں کی بستی ہے، یہاں دعا یہ ہے الگ الگ ہو جائیں۔ مولا سمجھ میں نہیں آیا۔ امام نے بتلایا، امام نے کہا جب پہلی جگہ سے گزرے تو تم لوگوں نے کہا یہاں کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، تو میں نے دعا یہ کی کہ یہ سب ایک ہی جگہ رہیں، اس لیے کہ ہماری محبت کہاں آتی ہے؟ حدیث ہے، حدیث رسول ہے، اہل بیت کی محبت پاکیزہ دلوں میں آتی ہے۔ جہاں طہارت ہوتی ہے وہاں یہ محبت آتی ہے، تو طہارت کا اپوزٹ ہوتا ہے نجاست۔ جہاں محبت ہے وہاں طہارت ہے، اور جہاں اہل بیت کی محبت نہیں ہے وہاں نجاست ہے۔ تو امام نے کہا جہاں نجاست تھی وہاں دعا کی یہ ایک ہی جگہ رہیں، اس لیے کہ اگر یہ پھیلیں گے تو نجاستیں پھیلیں گی، اور جہاں اپنے چاہنے والے تھے وہاں محبت تھی
محبت پاکیزہ دلوں میں رہتی ہے تو یہاں دعا کی یہ پھیل جائیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ظہر بعد دوسری جگہ مجلس تھی، شام میں دوسری جگہ، ابھی تیسری جگہ، عزا کا فرش بچھ گیا، چاند نمودار ہو گیا، جگہ جگہ ماتم ہو رہا ہے، جگہ جگہ عزاداری ہو رہی ہے۔ یہ وہی دعائے امام ہے کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں دنیا میں پھیل جائیں، یہ پھیلتے جائیں گے، عزاداری پھیلتی جائے گی۔ ایک صلوات پر محمد علی محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی۔ یہ دعائے امام ہے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود ہیں، اہل بیت کی یاد رکھنے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ یہ دعائے امام ہے، یہ دعائے زہرا ہے، یہ دعائے نبی ہے، جس کا عملی ثبوت ہم لوگ ہیں۔ یہ فرش ادائے مظلوم بچھی ہے، یہ نواسۂ رسول کی یاد میں فرش ادا بچھا دی گئی ہے۔ بڑی عظیم ہے یہ فرش ادا، عظیم ہے، عزادار بھی عظیم ہے اور یہ فرش ادا بھی عظیم ہے۔ فرش ادا جہاں پر آنے کے لیے لوگ بے چین ہیں۔ رسول کا ایک صحابی ہے جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا دوست بھی ہے، صحابی بھی ہے۔ ایسا جانثار ہے جسے مولا نے کربلا پہنچنے کے بعد خط لکھ کر بلوایا ہے۔ بڑا عظیم صحابی، بڑا عظیم جانثار۔ واقعات آپ کے ذہنوں میں ہے۔ یہ فرش ادائے حسین کی دین ہے، یہ منبر حسین کی دین ہے، یہ مجلس حسین کی دین ہے، یہ عزاداری حسین کی دین ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی زندگی جو ہے وہ مولا حسین کی عطا کی ہوئی ہے۔ واقعات یاد ہیں نا؟ سرسری طور پر تذکرہ کرتا ہوں، اس کے بعد جو مجھے پیش کرنا ہے اس کی جانب کہ بچپنا ہے، باپ بھی نبی کا چاہنے والا، بیٹا بھی نبی کا چاہنے والا، حبیب بھی رسول کے چاہنے والے، حبیب کے والد محترم جناب مظاہر بھی رسول کے چاہنے والے۔ دعوت کیا تو حبیب نے اپنے بابا سے کہا کہ میں بھی اپنے دوست کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے دوست کی دعوت کی تو میں بھی۔ دعوت کے انتظامات ہو گئے اور جب وقت آیا تو انتظار بڑی عظیم عبادت ہے۔ آپ نماز کا انتظار کریں، نماز کے وقت کا انتظار کریں، مجلس کے وقت کا انتظار کریں، اپنے والدین کی خدمت کا انتظار کریں، اپنے اہل و عیال کے رزق حلال کا انتظار کریں، ان کی نشو و نما کا انتظار کریں، ان کی پرہیزگاری، ان کی تعلیمات، ان کے دین پہ ثابت قدمی کا انتظار کریں۔ یہ انتظار، اور ہم سب تو امام کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار، حبیب ابن مظاہر بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، ابھی آ رہے ہوں گے، ابھی آ رہے ہوں۔ اور انتظار کرتے کرتے اپنے گھر کے اوپر گئے، وہاں چھت سے جو ہے راہوں پہ آنکھوں کو سجا رکھا ہے۔ انتظار، اب آ رہے ہوں گے، اب آ رہے ہوں گے۔ دیکھا نبی کا نواسا نبی کی انگلیاں پکڑے ہوئے اپنے نانا کے ساتھ
مولا حسین آ رہے ہیں۔ محبت کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، محبت کچھ چاہتی ہے، جس کا انتظار تھا وہ سامنے نظر آ رہا ہے، بس سامنے جیسے ہی دیکھا فرط محبت میں حبیب آگے بڑھ گئے۔ چھت پر آگے بڑھنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نیچے آ گئے، نیچے آنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جناب مظاہر نے اپنے لخت جگر کے لاشے کو جو رکھا، غم بعد میں منایا جائے گا، پہلے مہمان نوازی۔ کربلا والوں نے بھی مہمان نوازی کی بڑی تعلیم دی ہے مولا حسین نے۔ زمین کربلا کو امام نے خریدا ہے بنی اسد سے، اور اس کے بعد واپس دیا ہے، کہا کہ دیکھو جب بھی میری زیارت کے لیے کوئی آئے تو ان کو 3 دن میری طرف سے مہمان رکھنا۔ مہمان نوازی بڑی عظیم چیز۔ حبیب ابن مظاہر قربان ہو چکے ہیں۔ جناب مظاہر نے اپنے بیٹے کے لاش کو جو ہے حجرے میں رکھا تاکہ مہمان نوازی میں خلل نہ آئے۔ رسول آ گئے، دسترخوان بچھ گیا۔ ایک مرتبہ مظلوم حسین نے فرمایا، نانا آپ کا تو دوست موجود ہے، میرا دوست نظر نہیں آ رہا۔ جناب مظاہر کو کہنا پڑا کہ آپ کی محبت میں جان اس نے قربان کر دی ہے۔ کہا لاؤ لاشا لاؤ۔ رسول اللہ نے حبیب ابن مظاہر کو زندہ کیا ہے محبت حسین میں۔ اب جو حبیب ابن مظاہر کی زندگی ہے یہ طفیل امام حسین ہے، امام کا ایسا چاہنے والا کہ جب امام چلتے تھے تو قدموں کی خاک اٹھا کر آنکھوں میں لگاتا تھا۔ نبی اس منظر کو دیکھ کر حبیب کے فضائل پڑھتے تھے۔ ایسا حبیب کا رتبہ ہے کسی کا؟ کربلا میں حسین خط لکھ کر بلا رہے ہیں، حبیب آ جاؤ۔ کوفے کے حالات کتنے سخت بنا دیے گئے ہیں، کل پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اتنے سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، قید میں ڈالا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ ایسے سخت ماحول میں حبیب نصرت امام کے لیے کوفہ سے نکل کر کربلا گئے ہیں۔ چاہنے والا امام نے خط لکھ کر بلایا ہے، اور امام کتنے مشکلات میں ہیں کہ جناب زینب کی تڑپ کو اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس خط میں جناب زینب نے فرمایا تھے، بھائی حبیب کو آپ نے خط لکھ دیا؟ کہا لکھ دیا۔ کہا اتنے جملے میری طرف سے لکھ دیجئے کہ حبیب آنے میں جلدی کرنا، تاخیر نہ ہونے پائے۔ ایسا رتبہ حبیب ابن مظاہر کا کہ امام بلا رہے ہیں، امام کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے۔ جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ حبیب ابن مظاہر کے واقعات میں ملتا ہے کہ حبیب جنت میں جانے کے باوجود اصحاب و انصار، شہدائے کربلا، دوست امام، وفاداری امام، ساری چیزیں اتنے رتبے، عالی شان رتبے ہیں، اس کے بعد بھی حبیب کی تمنا یہ ہے کہ مجھے زندگی مل جائے اور دنیا میں جانا نصیب ہو جائے۔ جبریل، حبیب کیوں دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں عزاداری امام ہوتی ہے، جہاں فرش ادائے حسین بچتی ہے، اس فرش پہ بیٹھنے کے بعد اللہ جو ثواب دیتا ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جنت سے حبیب دنیا میں آنا چاہتے ہیں
کہ مجھے وہ ثواب چاہیے جو فرش اعضائے حسین پہ بیٹھنے کا مل جاتا ہے۔ اب یہ آپ جو فرش اعضائے حسین پہ بیٹھے ہیں اپنے کو خوش نصیب سمجھیں کہ یہ جنت میں رہنے والوں کی تمنا ہے کہ اس پہ ہمیں بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ اس فرش اعضائے حسین پہ انبیاء آتے ہیں، مرسلین آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں۔ مجلس ہوئی، ہم چلے گئے، فرش اعضاء کی عظمت برقرار ہے۔ فرشتے جب مجلسوں سے واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ خوشبو آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں مجلس حسین میں گئے تھے۔ کہاں گئے تھے ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی وہ خوشبو لینی ہے۔ تو کہتے ہیں مجلس تو تمام ہو چکی، کہتے ہیں ہمیں اس جگہ لے چلو جہاں مجلس حسین برپا ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، کتنا عظیم یہ فرش اعضائے حسین ہے کہ جہاں فرشتے ملائکہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مجلس تمام بھی ہو چکی ہے اس کے باوجود ہمیں اس فرش اعضاء پہ بیٹھنے کی توفیق مل جائے۔ یہ محبت خدا میں آپ کو توفیق ملی ہے، یہ محبت حسین میں آپ کو توفیق ملی ہے، یہ محبت رسول اور آل رسول میں آپ کو یہ توفیق ملی ہے کہ آپ فرش اعضائے حسین پہ بیٹھے ہیں۔ اور اس فرش پہ آنے کے بعد معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا فطرس کا واقعہ، اس نے کوتاہی اس سے ہوئی تو 500 سال تک پلکوں کے بل اسے سزا دی گئی، عذاب الہی کو وہ برداشت کرتا رہا۔ اور اس 500 سال میں توبہ، استغفار، تسبیح، تقدیس، تحلیل، تمجید سب کچھ ہے، دعا، مناجات، حاجات، آرزو، خواہش، سب کچھ۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اسے خدا بہت یاد آتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ انسان بہت کرتا ہے۔ فطرس ایک کوتاہی اور 500 سال تک عذاب الہی، اور اسے یہ چوائس دی گئی تھی کہ عذاب کہاں کا لوگے، آخرت کا یا دنیا کا؟ تو اس نے سوچا کہ دنیا کا عذاب تو وقتی ہوتا ہے لیکن آخرت کا عذاب دائمی ہوتا ہے، جو گیا وہ نکل نہیں پائے گا۔ تو اس نے کہا ہمیں دنیا میں سزا چاہیے، آخرت کی سزا نہیں چاہیے۔ تو دنیا کی سزا ایک کوتاہی کی بنا پر 500 سال تک سزائے الہی میں گرفتار ہے کہ پلکوں کے بل اسے جو ہے جزیرے میں لٹکایا گیا ہے، بالوں پر سلب کر لیے گئے ہیں۔ دعا ہے، مناجات ہے، تمنا ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، بارگاہ الہی میں تسبیح ہے، تقدیس ہے، تمجید ہے۔ آرزو تو پوری ہونی چاہیے، خواہش تو پوری ہونی چاہیے، دعا تو پوری ہونی چاہیے، حاجات تو پوری ہونی چاہیے۔ اس کی حاجت پوری ہو گئی، دیکھا جبریل فرشتوں سمیت زمین پر جا رہے ہیں۔ کہا جبریل کہاں، کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، قیامت تو نہیں آئی ہے۔ کہا پھر؟ کہا نبی کے یہاں نواسہ پیدا ہوا ہے اور اللہ کا حکم ہم لوگوں کو یہ ہے کہ جا کر مبارکبادی دو۔ عجیب مسلمان ہے، ولادت پر مبارکبادی دو تو کہتا ہے شرک ہو گیا، اور شہادت پہ مبارکبادی دینے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ 3 شعبان کو ولادت امام ہے، اس پہ مبارکبادی دو۔
اللہ مبارکبادی دلوا رہا ہے، فرشتوں کو بھیج رہا ہے، نبی کے یہاں جاؤ ہمارا سلام بھی پہنچانا اور ہماری طرف سے مبارکباد بھی پیش کر دینا۔ اب اگر ہم ولادت امام حسن پر، ولادت امام علی پر، ولادت جناب رسول اللہ پہ، ولادت جناب زہرا پہ، ولادت امام حسین پر، ولادت امام زمان پر اگر مبارکبادی دیں تو کبھی بھی زبان دراز نہ کیجیے گا، ورنہ خدا کو بھی برا لگے گا، جبریل کو بھی برا لگے گا، نبی کو بھی برا لگے گا۔ جبریل آ رہے ہیں مبارکبادی کے لیے، اللہ بھیج رہا ہے، کہا ہمیں بھی لے چلو، کہا رک جاؤ اجازت لے لیں پروردگار سے۔ وہ جو 500 سال تک دعا اور مناجات، استغفار، توبہ، آج اس کی تمنا برآ رہی ہے۔ حکم الہی ہوا جبریل لے جاؤ اسے۔ جبریل فطرس کو لے کر آ گئے، رسول اللہ کے سامنے معاملہ رکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فطرس کو گہوارۂ امام حسین سے مس کرا دو۔ نبی اللہ بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں، جناب سیدہ بھی موجود ہیں، جناب حسن مجتبیٰ بھی موجود ہیں، یہ ساری معصوم ہستیاں موجود ہیں، لیکن اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی رسول اس کے گناہوں کی مغفرت، اس کی سزا کو جو ہے میں حسین کے ذریعے سے نہیں، کہ میں اپنے نواسے سے نہیں کہوں گا کہ اس کی مغفرت کی دعا کر دو، اس کو معافی دلا دو، اس کو معاف کر دو، اس کے لیے دعا کر دو کہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے۔ نہیں، رسول بتلا رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ بھی ہے، علی کا بھی زمانہ بھی ہے، زہرا کا زمانہ بھی ہے، حسن کا زمانہ بھی ہے، حسین کا بھی زمانہ ہے، لیکن میرا پیغام، میرا کلام، میری تاریخ، میری تعلیم، میری سیرت، میرا کردار، میرا افعال تو قیامت تک کے لیے نمونہ بننا ہے۔ میں آج دعا نہیں کروں گا، میں آج کچھ نہ کہوں گا، نہ حسین سے دعا کراؤں گا، بلکہ آج ہی میں یہ زمانے کو دکھلا دوں گا کہ جس گہوارے میں حسین آ جائے وہ گہوارہ بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ اسے حسین سے مس نہیں کرنا ہے، اسے گہوارے حسین سے مس کرنا ہے۔ حسین سے دعا نہیں کراؤں گا، حسین کے لب نہیں ہلیں گے، حسین کا ہاتھ نہیں لگے گا، حسین کے قدم نہیں لگیں گے، حسین کے چہرے نہیں لگیں گے۔ جس گہوارے میں حسین ہے اس سے مس کر دو، اور آج ہی دیکھ لو کہ اگر شفا یابی چاہتے ہو تو حسین تو دور کی بات ہے، جہاں حسین آرام کر لے وہ بھی شفا دے سکتی ہے۔ اب اگر ہم روضہ حسین پہ جا کے کچھ مانگے تو زبان نہ کھولنا کہ یہ کہاں مانگ رہے ہو، اللہ کے ہوتے ہوئے مانگ رہے ہو۔ نہیں، اللہ کے ہوتے ہوئے، رسول کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، فاطمہ کے ہوتے ہوئے رسول بتلا رہا ہے کہ گہوارے سے شفا میں دلا کر زمانے کو دکھلاؤں گا کہ یہ گہوارے حسین اتنا پاورفل ہے کہ اس سے ملائکہ کو شفا یابی مل جائے گی۔ یا رسول اللہ، ہم تو نہیں ہیں اس زمانے میں، ہم تو نہیں ہیں، کیا ہم بد نصیب ہیں؟ کیا ہم بد نصیب ہیں؟ ہم بھی تو گنہگار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، ہم بھی تو پریشان ہیں، ہم بھی تو مصیبتوں میں ہیں، ہم بھی تو پریشانیوں میں ہیں، ہم بھی تو مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اے میرے مولا،
फितरुस भी परेशान था, उसे गहवारे हुसैन मिल गया। हम उस ज़माने में नहीं हैं, हमारी गुनाह कहाँ माफ़ हो, हमारी सज़ा कहाँ माफ़ हो, हमारी परेशानी कहाँ ख़त्म हो, हमारी दुआ कहाँ मकबूल हो। तो अजब नहीं, रसूल फरमाए कि आज मैं गहवारे हुसैन दिखला रहा हूँ और आने वाली नस्लों को बतला रहा हूँ कि जो जगह हुसैन से मंसूब हो जाए उसमें शफा मिल जाती है। ए फितरुस, तुझे गहवारे हुसैन मिला, हमें फर्श अदाए हुसैन मिला। एक सलवात पर मोहम्मद आले मोहम्मद। फर्श अदाए हुसैन पे गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, मर्ज़ से शफ़ायाबी मिलती है, हाजात पूरी होती है, मुश्किलात आसान होती है। फ़र्श अदाए हुसैन बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। वक्त तमाम, इंशाअल्लाह कल भी फ़र्श अदाए हुसैन पर ही बहस होगी। खुश नसीबी है कि फ़र्श अदाए हुसैन पर आ गए। अज़ीम ज़वात मुक़द्दसात इस फ़र्श अदाए हुसैन पे आती है। मलाइका आते हैं, अनबिया मुरसलीन आते हैं, हमारी खिदमत के लिए आइम्मा मासूमीन आते हैं। वाक़यात आपकी नज़रों में है, हर एक का एहतराम करो। जो फ़र्श अदाए हुसैन पे आ गया सब मोहतरम है, सब काबिल ताज़ीम है, काबिल तारीफ़ है। हम और आप तो फ़र्श अदाए हुसैन पे बैठे हैं। वाक़यात तो ऐसे हैं कि हमारी खिदमतों के लिए इमाम कहीं और बैठे हैं। क्यों? ये मेरे बाबा के अज़ादार हैं, ये मेरे मौला के अज़ादार हैं। बहुत अजीम सरमाया है जिसे अज़ादारी कहते हैं, बहुत अजीम सरमाया है जिसे अज़ादार कहते हैं, जिसे मातमदार कहते हैं, जिसे गमगुसार कहते हैं, जिसे शह का आज़ादार कहते हैं। शह का मुहिब, मोहब्बत बड़ी अजीम शह है। हम और आप तो हुसैन के ज़ख्मों को याद करके रोने के लिए आए हैं। हुसैन को रोला रोला के शहीद किया गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अना क़तीलुल अबरा ला यज़्कुरुल मोमिन इल्लल वक़ा। मुझे तो रोला रोला कर मारा गया, रोला रोला कर शहीद किया गया है। जब भी मोमिन के सामने मेरा तज़किरा होगा तो वो रोएगा। अज़ादारो हुसैन रोला रोला के मारे गए। अकबर की लाश पे हुसैन रोए, कासिम के लाश के टुकड़ों पे हुसैन रोए, अब्बास जैसे बावफा के शानों को उठा के रोए, नन्हे बच्चे की लाश को हाथों पे लेके रोए। हुसैन कितना रोए। ये हुसैन कब से रो रहे हैं। हम तो करबला के मसाइब याद करके रोते हैं, हुसैन तो मदीने से निकलते रो रहे हैं। माँ की मज़ार को छोड़ना आसान काम है, नाना की लहद को अलविदा कहना क्या आसान काम है, भाई की मज़ार पर रुखसत हो जाना क्या आसान काम है, नाना के मदीने को छोड़ देना क्या हुसैन के लिए आसान काम था। और फिर अपनी बेटी सुगरा को अलविदा कह देना क्या हुसैन के लिए आसान काम था। अज़ादारान हुसैन, हुसैन कैसे जुदा हो रहे हैं, हुसैन कैसे रुखसत हो रहे हैं। ये मदीना हुसैन ने छोड़ा नहीं है, हुसैन से मदीना छुड़ाया गया है।
مدینہ حسین نے چھوڑا نہیں ہے، حسین سے مدینہ چھڑایا گیا، حسین مدینہ چھوٹنے پہ رو رہے ہیں۔ یہ حسین مدینہ کو الوداع نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مدینہ کو الوداع کہلایا گیا۔ یہ ماں کی مزار سے رخصت نہیں ہو رہے ہیں، ماں کی مزار سے چھڑایا جا رہا ہے۔ حسین رو رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ عزاداری بڑی عظیم ہے۔ حسین چل رہے ہیں، لیکن عزاداروں ذرا سوچو، حسین جب نکل رہے تھے تو سواریاں سامنے ہیں، مولا حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیویاں خیمے سے نکل رہی ہیں، جوان نوجوان چاہنے والے رشتہ دار بیویوں کو ناقے پہ سوار کر رہے ہیں، مولا حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ خدا مدینے میں آیا اور اس نے مدینے سے روانگی کے منظر کو دیکھا کہ حسین کا قافلہ کس طریقے سے نکل رہا ہے۔ کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ حسین آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ناخے لگے ہوئے ہیں، بیویاں سوار کرائی جا رہی ہیں، مولا حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں، کسی کو اکبر سوار کرا رہا ہے، کسی کو قاسم سوار کرا رہا ہے، کسی کو مولا حسین سوار کرا رہے ہیں، کسی کو جناب عباس سوار کرا رہے ہیں۔ ایک منظر دیکھنے میں یہ آیا کہ ایک ایسی خاتون جو ہے اپنے گھر سے برآمد ہوئی کہ اب اکبر بھی آگے آگے ہیں، قاسم بھی آگے آگے ہیں، اون محمد بھی آگے آگے ہیں، مولا عباس بھی آگے آگے ہیں۔ مولا حسین اپنی کرسی کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ چاہنے والے نے کہا یہ کون سی خاتون ہے جس کے لیے یہ سب اکٹھا ہو گئے؟ تو بتلایا گیا اسے ثانیہ زہرا زینب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! زینب کو ناقے پہ سوار کیا جا رہا ہے، حسین بھی تیار ہیں، عباس بھی تیار ہیں، اکبر و قاسم بھی ہیں۔ بڑی عزت و احترام کے ساتھ زینب کو سوار کرایا گیا۔ ان تمام سواروں سے صغرا رخصت ہو چکی، قافلہ آگے چلا۔ صغرا کا تڑپنا تو دیکھو، قافلہ روانہ ہو چکا ہے، سب نے الوداع کہہ دیا۔ صغرا الوداع، نانا کے مزار الوداع، بھائی کی لحد الوداع، ماں کی قبر الوداع، اے میرے نانا کے شہر الوداع۔ قافلہ چل رہا تھا، صغرا تڑپ کے آگے آ گئی۔ ارے بابا رکو، بیٹی ایک بار اور ملنا چاہتی ہے۔ قافلہ روکا گیا، قافلہ روکا گیا۔ عزادارو، جناب صغرا پہ کیا مصیبت پڑی ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچئے گا۔ صغرا مدینے میں تنہا کیسے رہ گئی؟ ارے جو اکبر کا درد تھا وہ اکبر جانے، صغرا کو الوداع کیسے کہا ہوگا، یہ اکبر کا درد ہے۔ قاسم نے صغرا کو کیسے الوداع کیا، یہ قاسم کا درد ہے۔ عباس نے صغرا کو کیسے جدا کیا، یہ عباس جانے۔ لیلا اور رباب، لیلا اور رباب، زینب و کلثوم، سکینہ جو ہے صغرا کو کیسے الوداع کیا، یہ بیویاں جانے۔ لیکن ایک صغرا ہے، زینب کا غم بھی ہے، کلثوم کا غم بھی ہے، لیلا کا بھی غم ہے، رباب کا بھی غم ہے، اکبر کا بھی غم ہے، قاسم کی جدائی کا بھی غم ہے۔ ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی آئی، اے بابا، اے بابا، ایک مرتبہ میرے بھیا سے مجھے ملا دو۔ اللہ اللہ،
بھائی بہن کی محبت تو دیکھو، اصغر جو ابھی کچھ دنوں کا ہے اپنے بھائی کے لیے صغرا تڑپ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی کو لیا، کہا بابا میں بھائی کو تب تک نہ دوں گی جب تک اصغر خود سے نہ جائے۔ لو بیویاں مانگتی رہی، اصغر نے صغرا کی گود نہ چھوڑی۔ ایک مرتبہ حسین نے بھی مانگا لیکن صغرا کی گود اصغر نے نہ چھوڑی۔ قافلہ روانگی کے لیے تیار ہے، صغرا کہہ رہی ہے جب تک اصغر خود سے نہ جائے گا میں صغرا اصغر کو نہ دینے والی۔ رباب نے مانگ لیا، اصغر نہ نکلے۔ زینب نے مانگا، جو اکبر اصغر نے گود نہ چھوڑی۔ حسین نے مانگا، صغرا کی گود نہ چھوڑی۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ننھے سے اصغر کے کانوں میں نہ جانے کیا کہا، صغرا کی گود اصغر نے چھوڑی۔ صغرا تڑپ کے رہ گئی، اے بابا کیا کہہ دیا کہ میرے بھیا نے میری گود چھوڑ دی۔ عجب نہیں، حسین فرمائیں گے میں نے اصغر کے کان میں کہا، اے اصغر تمہیں کربلا میں ہماری شہادت دینا ہے، ہمارے لیے قربان ہونا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت جو ہے اس پہ ثابت قدمی عنایت فرما، تعلیمات اہل بیت پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں ان کو اہل بیت کے صدقے میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کے گناہوں کو معاف فرما۔ جہاں جہاں عزاداری امام برپا ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔